اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ حضرات محترم، ہر مسلمان یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اللہ مالک نے ہم سب کو حکماً یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم نے اپنی جو زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں، جو وقت تمہیں ملا ہے، جو منصب ملا ہے، جو بھی اللہ نے تمہیں عزت و شرف سے نوازا ہے، یا تم ایک مزدور یا پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتے ہو، تم سب کے لیے اگر کوئی آئیڈیل شخصیت ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں، تو ہم نبی کریم کی زندگی کا جب مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑی بات ملتی ہے جو سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ نے اب کچھ صحابہ کو بیان فرمائی۔ وہ لوگ اسپیشلی نبی کریم اماں جان کے پاس جا کے انہوں نے پوچھا، اماں جان ہمیں جو حکم ہے اس کے مطابق ہم یہ سوال کرنے آئے ہیں کہ نبی کریم کا اخلاق کیا تھا، آپ کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ، آپ کے شب و روز، آپ کے معاملات کیا تھے، تاکہ ہم ان کی نقل کریں، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، آپ کی اتباع کریں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 لفظوں میں بات ختم کر دی۔ انہوں نے پوچھا، کیا بیٹے تم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ انہوں نے کہا قرآن تو پڑھا ہوا ہے۔ کہا جو کچھ قرآن میں ہے وہ رسول اللہ کا خلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ اور آپ کی زندگی ایسی ہے جیسے اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کی تفسیر جناب محمد الرسول اللہ کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمیں حکم ہے کہ ہم آپ کی نقل کریں، جو آپ کو عزت، شرف اور عظمت ملی ہم وہ تو نہیں پا سکتے، لیکن بحیثیت امتی ہمیں حکم ہے کہ آپ نے نبی کریم کی اتباع کرنی ہے، جو آپ نے فرمایا اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اب نبی کریم کا اخلاق تو قرآن تھا، اس کا ایک ایک حکم، اس کی اتباع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ جب بحیثیت مسلمان میں اپنی ذات کو یا اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں تو ہم بالکل اس کی ضد نظر آتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ہماری کامیابی اور کامرانی کا رستہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے نبی مکرم کی اتباع۔ اگر یہ اتباع ہوگی تو ہم اللہ دنیا میں بھی سرخ روح ہیں اور آخرت میں بھی سرخ روح ہیں۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قاعدہ کلیہ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب قرآن کی وجہ سے بعض قوموں کو عزت و شرف سے نوازیں گے اور بعض ذلیل ہو جائیں گی۔ اب یہ بات بڑی تعجب والی ہے کہ قرآن کی وجہ سے عزت پائیں گی اور قرآن کی وجہ سے ذلیل ہوں گی، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہمیں یہ بتلایا گیا کہ جو لوگ قرآن کی اتباع کریں گے، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالیں گے، قرآن کے احکامات کو تسلیم کریں گے، قرآن نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے رکیں گے، کیونکہ رسول اللہ کی سیرت ہی یہ ہے، وہ تو کامیاب عزت پا جائیں گے۔
اور جو اس کے خلاف چلیں گے وہ ذلیل رسوا ہو جائیں گے۔ آج امت اسلام باوجود اس بات پہ کہ یہ حق پہ ہیں اور اللہ نے انہیں قرآن جیسی نعمت دی، نبی مکرم کا امتی ہونے کا شرف بخشا، لیکن آخر کوئی تو سبب ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم وہ عزت اور شرف نہیں پا سکے جو اپنے اسلاف کے متعلق پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ مجھے اور آپ نے اسی بات کو آج ڈھونڈنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بار بار ایک ہی کلمہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، اس لیے مسلمان جو ہے یہ پیچھے رہ گئے۔ واللہ باللہ سمت اللہ یہ بات غلط ہے۔ مجھے بتائیں، مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں آکسفورڈ یونیورسٹی تھی؟ 13ویں صدی سے عیسوی سے پہلے یورپ جو ہے یہ تو ایک گندی اور غلیظ زندگی گزار رہے تھے، یہاں تو نہانا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا، اور اسلام نے ان پہ احسان کیا، انہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا۔ آج وہ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ ہمارے ساتھ یہ کیا معاملہ بنا؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کی باتوں کو تسلیم کر کے اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بنانے کے بجائے اوروں کو بنا لیا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جس طرح چورس کوئی قطع زمین ہوتی ہے خط کھینچے، پھر اس کے بعد آپ نے ایک سیدھی لائن کھینچی اور اسے باہر نکالا، کہا یہ سیدھا راہ ہے، پوری دنیا یہ چوکٹا ہے اور اس کے اندر یہ سیدھی راہ ہے۔ پھر آپ نے بے شمار خط ادھر ادھر کھینچے اور کہا یہ سب شیطان کے رستے ہیں۔ ہم اس سیدھی راہ کو چھوڑ کے مختلف رستوں پہ بھٹک رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہاں سے عزت مل جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں صاف کہہ دیا تھا، ایبتغون عندہم العزہ، تم ان سے عزت ڈھونڈتے ہو؟ وللہ العزت ولرسول، عزت تو یا اللہ کے پاس ہے یا اس کے رسول کی اتباع میں ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، جب ہم اس رستے پہ آ جائیں گے ہماری عزت واپس مل جائے گی، جب تک ہم اس رستے سے بٹکے رہیں گے ہمیں وہ عزت نہیں ملے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سب سے پہلے آ کے اپنی امت کو جو بات سکھائی تھی وہ تھی سچائی۔ نبی کریم نے فرمایا یہ سچائی جو ہے انسان کو نیکی کے رستے پہ لاتی ہے، اور نیکی جو ہے انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور سچائی کی ضد ہے جھوٹ۔ اگر ہم غور کریں اپنی زندگیوں پہ، ایک مزدور سے لے کر سربراہ مملکت تک، ہر انسان یہ سمجھ رہا ہے بلکہ ببانگے دوہل کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اب ایک سوچ ہے ہماری، ایک اللہ رب العزت کا حکم ہے، ہم سب جو بھی سوچیں وہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا حکم غلط نہیں ہو سکتا، اس کے پیارے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات ایسی ہے، نبی کریم نے اس کے متعلق فرمایا ایاکم والکذب، لوگوں جھوٹ سے بچ کے رہنا، کیونکہ یہ جھوٹ انسان کو گناہ کے رستے پہ لے جاتا ہے، اور گناہ انسان کو جہنم کے رستے پہ لے جاتا ہے۔ آج ہم جھوٹ میں پناہ تلاش کرتے ہیں، آج جھوٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، یہ کبھی بھی ہمیں خیر نہیں دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اندر سب سے بدترین جو جرم ہے وہ جھوٹ ہی ہے۔ ایک مرتبہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ اس کائنات میں سب سے دانا ہے، سب سے عقل مند۔ آپ جیسے حالات ہوتے،
جیسا ماحول ہوتا آپ اس کے مطابق لوگوں کو نصیحت فرماتے. صحابہ کا جمع غفیر ہے پاس. آپ نے ایک دم لوگوں کو مخاطب ہو کے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں کبیرہ گناہوں میں جو ٹاپ موسٹ گناہ ہیں وہ نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں. آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. دوسرا، اور اب یہ بات ایسی ہے جو مسلمانوں کے اندر غیر معروف ہو گئی ہے، انسان ہر دروازے پہ ہر چوکٹ پہ جھک کے سجدہ کر کے مدد مانگ کے پھر بھی اپنے آپ کو کہتا ہے میں واحد ہوں، میں توحید پرست ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے. بھائی کلمہ تو پڑھا ہے کہ کلمے کے اوپر چلتا بھی ہوں یا نہیں. میں نے جب یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، کوئی میرا مددگار نہیں، کوئی میرا پالنہار نہیں، کوئی مجھے رزق دینے والا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، کوئی مجھے عزت نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ، اور اگر میں ایسا کرتا ہوں کہ کلمہ تو یہ پڑھتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں لیکن میرا عمل اس سے بالکل مختلف ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے کہ انسان جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے. تو آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہماری زبان پہ کلمات اور ہیں، ہمارا عمل اور ہے. یہی سبب ہے یہ بات اللہ کو سب سے زیادہ بری لگتی تھی. ہم کہتے ہیں شاید اسی کے اندر عزت ہے، اور سمجھتے ہیں کہ معصوم آدمی جو ہے اس کی زندگی کوئی نہیں، چلاکی کے اندر زندگی ہے. یہ میں بات عرض کر دوں کہ معصوم آدمی کا رزق اللہ نے پہلے آسمان پہ رکھا ہوا ہے. چلاکی کرنے والے آپ بہت سے دیکھے ہوں گے، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت مار دھاڑ کی ہوگی، لیکن کبھی کسی مکار اور چلاک آدمی کا انجام اچھا نہیں آپ نے دیکھا ہوگا. یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے. تو میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو سوچنی ہے کہ پیارے نبی نے سچ بولا اور سچ کی تلقین کی. ہم اسی نبی کے امتی ہونے کے ناطے ہم زندگی کے ہر معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں. العیاذ باللہ، آپ میں بہت اچھے لوگ ہوں گے لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں، الزام نہیں لگا رہا. اس محراب و منبر سے لے کر بازار تک، صدر مملکت سے لے کر ایک عام مزدور تک، ہر آدمی اپنی زندگی میں سمجھتا ہے کہ جھوٹ ہی میری زندگی کا سہارا ہے. العیاذ باللہ، جبکہ اللہ اس بات کو تسلیم نہیں فرماتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک بنانا. نمبر 2 وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اور میرے بھائیوں، ہمارا میڈیا، ہمارے معاملات تو ہمیں سکھاتے یہ ہیں کہ زندگی تمہاری ہے، جیسے من آتا ہے گزارو. اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہو تو فبیہا، نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں. جبکہ اللہ نے کہا کہ ان کی نافرمانی صرف ایک بات میں کر سکتے ہو، اگر تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کا حکم دیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہیں شرک کی بات کہیں جو ان کو علم نہیں تو وہ نہیں ماننی، باقی ہر بات ماں باپ کی ماننی. بحیثیت مسلمان میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، آپ بھی اپنے دل سے پوچھئے، اپنے اسلاف، اپنے دادا جی کو دیکھیے. ہمارے والدین جو اپنے ماں باپ کا احترام کرتے تھے وہ ہم نے نہیں کیا، اور جو تھوڑا بہت ہم نے کیا ہماری اولادیں وہ بالکل ہی چھوڑ گئی ہیں. وہ سمجھتی ہے کہ ماں باپ تو بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، ان کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں ہے. کیا یہی تلقین تھی ہمارے نبی کی جس رستے پہ چل رہے ہیں آج؟ تیسرا فرمایا قول الزور، شہادت الزور،
جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ زندگی میں تھانے کچہری میں جتنی گواہیاں دی جا رہی ہیں 99.99% جھوٹ بولا جاتا ہے. 1%، 0.001% جو ہے شاید کوئی سچی بات کرے. میں کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا. ہمارے یہاں ایک سیشن جج تھے فیاض حمید قریشی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے خود یہ شخصاً بات سنائی. ان کے پاس ایک قتل کا کیس تھا اور وہ اتنا الجھا ہوا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے سزا دوں، نہ دوں تو قتل تو ہوا ہے، پھر کیا کریں. وہ ایک نیک آدمی تھا، نمازی آدمی. اللہ اکبر. کہنے لگا تھک گئے دونوں طرف سے دلائل سن کے. کبھی وہ دلائل دیتے تو ان کی طرف ذہن بن جاتا، دوسرا وکیل دلائل دیتا تو اس کی طرف ذہن بن جاتا. تھک گئے. آخر ایک دن مقتول کے والد نے ایک عجیب سی بات کر دی. وہ کہنے لگا جج صاحب میں بھی اس مقدمے کی پیروی کر کے تھک گیا ہوں. ایک تو میرا بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا یہ ساری جو ہمارے عدالتی نظام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب میرے اندر سکت نہیں ہے. میری آپ ایک التماس مان لیجئے. انہوں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا اگر قاتل کا باپ اللہ کو گواہ بنا کے کہہ دے کہ میرے بیٹے نے قتل نہیں کیا، میں اپنا مقدمہ واپس لے کے چلا جاتا. انہوں نے کہا کہ بات بڑی معقول ہے. انہوں نے سمن جاری کیا قاتل کے والد کو کہ تم آ کے گواہی دو، یہ مقدمہ تمہاری گواہی پہ ختم بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو. وہ شخص آیا. کہنے لگے کہ میں نے اسے پہلے تو اللہ سے ڈرایا کہ بات صحیح کرنا. اس نے کہا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کے وہ کہے کہ میرے بیٹے نے قتل نہیں کیا، میں اپنا مقدمہ واپس لے لیتا ہوں. اور جو عدالت کے اندر حلف کے کلمات ہوتے ہیں اسے کہلوائے گئے. کہتے ہیں میں نے پھر اسے کہا، اس نے کہا عدالت میں سے لوگوں کو نکال دو، میں صرف آپ کے سامنے بیان دینا چاہتا ہوں. سب کو باہر نکال دیا گیا. جب اس نے حلف کے کلمات کہے تو کہنے لگے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے حضور مجھے پیش ہونا ہے، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے نے اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا. کہتے ہیں ایک دم میں ایسے جیسے کرسی سے اچھل پڑا کہ اس نے اپنے بیٹے کے گلے میں پھانسی کا پھندا خود ڈال دیا ہے. جب اس نے یہ بیان دیا، اب یہ بیان ایسا ہے کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے خلاف بیان دیا، لیکن اس کے میں تھی سچائی. جب یہ کہا کہ وہ مقتول کا والد جو پیچھے بیٹھ کے سن رہا تھا، اس نے جب یہ بات سنی اٹھ کے آ کے اس کو اپنے گلے سے لگا کے کہتا ہے تیری گواہی پہ میں اتنا خوش ہوں، میں نے اپنے بیٹے کا خون تمہیں معاف کیا. یہ حقیقت ہے کہ یہ سچائی کا اللہ نے اتنا عزت اور شرف رکھا ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کے اندر ہی زندگی ہے. تو میرے عزیز بھائیو، یہ برے اخلاق میں سب سے بدترین چیز جو ہے وہ جھوٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 3 باتوں پہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. آپ اللہ سے التجا کرتے ہوئے کہتے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق. اے اللہ میں برے اخلاق سے تیری پناہ میں آتا ہوں. والاعمال، برے اعمال سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. والاہواء، اور بری خواہشات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. انسان کی بری خواہش ہے جو اسے برائی پہ آمادہ کرتی، وہ برا عمل ہے جو اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے، وہ بدخلقی اور برا اخلاق ہے جو انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے. میرے بھائیو، اس وقت دنیا میں سب سے بدترین بیماری کینسر ہے.
جس انسان کو وہ بیماری لگ جائے ناممکنات میں ہے کہ وہ بچ جائے، وہ کچھ وقت تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن ہلاکت اس کے لیے یقینی ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی معاشرے کی تباہی کے لیے سب سے بدترین جو کینسر ہے وہ جھوٹ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نبی کریم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، برے اخلاق برے اطوار سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء، اے اللہ میں منکرات وہ ہے جن سے اللہ نے انکار کیا ہے کہ یہ نہیں کرنے، ہر وہ برائی منکر ہے۔ دوسرا فرمایا والاعمال، برے اعمال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والاحواء، بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، ایک ہوتا ہے جھوٹ جو ارادے اختیار سے بولا جاتا ہے، ایک جھوٹ ہے جو انسان معاشرے کے اندر پراپوگنڈے سے متاثر ہو کے کرتا ہے۔ اور ہم میں سے بہت سے بھائی بہت سی بہنیں وہ صرف اس وجہ سے جھوٹ کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں کہ انہوں نے پراپوگنڈے کے ذریعے ایک بات سنی۔ ہم عربی ادب میں ایک کہاوت پڑھتے تھے، لیکن آج بالکل حقیقت نظر آ رہی ہے۔ اس وقت تو شاید یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، لیکن آج ہمارا میڈیا اور ہمارے یہ جو کچھ ہے پروپیگنڈا، یہ ہمیں دن کو رات اور رات کو دن دکھا رہا ہے۔ وہ بات یہ تھی، قطف الازہار ایک کتاب عربی ادب کی تھی، اس کے اندر ایک واقعہ کہ ایک شخص منڈی میں گیا، اس نے بکرا خریدا۔ جب وہ بکرا خرید کے باہر نکلا تو وہاں 4-5 ٹھگ کھڑے تھے جو لوگوں سے مال چھینتے ہیں۔ کہنے لگے یہ طاقتور آدمی ہے، ہم ان سے چھین تو نہیں سکتے، کوئی ایسی پلاننگ کرو کہ ہم بکرا اس سے لے لیں۔ اور جب انسان برائی کے رستے پہ چلتا ہے نا تو شیطان اس کی رہنمائی کرتا ہے، وہ بڑی ایسی پلاننگ بناتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اس نے سوچ کیسی آئی۔ انہوں نے ایک پلاننگ بنا کے رستے میں کھڑے ہو گئے، اور جب وہ پہلے آدمی کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا کتا کتنے کا لیا ہے؟ وہ کہنے لگا بے وقوف، کتا ہے یہ تو بکرا ہے۔ وہ اس سے اتنا بحث کی، وہ کہنے لگا بھائی چھوڑو جو بھی ہے مجھے جانے دو۔ وہاں سے وہ آگے گزرا تو تھوڑی دور جا کے دوسرا بندہ کھڑا تھا، اس نے بھی کہا یہ کتا کتنے کا لیا ہے؟ جب تیسرے نے بھی، چوتھے نے بھی، پانچویں نے بھی ایک ہی بات کہی تو وہ کہنے لگا کہیں میں ہی پاگل نہ ہوں، یہ کتا ہی ہوگا۔ اس نے اس کا رسی چھوڑی اور چل پڑا۔ تو وہ ٹھگ جو ہے اس بکرے کو پروپیگنڈے کے ذریعے کتا بنا کے لے گئے، اور وہ دانا عقل مند آدمی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے بکرے کو کتا سمجھ سے بیٹھا۔ بالکل یہی بات آج ہو رہی ہے کہ ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، قوم کو ایسی خباثت کی طرف لگا دیا گیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک قاعدہ قانون بتایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ تمہارے پاس جب بھی کوئی بات آئے، کوئی خبر آئے، فاسق خبر آئے جس کا تمہیں پتہ نہیں، جس کے متعلق تمہیں یقین نہیں، جس کے تم عینی شاہد نہیں، فتبینوا، اس کو آگے چلانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ فتبینوا، کہیں ایسا نہ ہو اس کو من وعن لے کے چلو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس کے بدلے میں تمہیں کل کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اور ہمیں ہر آن ہر دن ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر سنی سنائی بات آگے چلا دیتے ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے چلا دے۔ حتیٰ کہ اللہ تو ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں، سورۃ فرقان کے اندر اللہ فرماتے ہیں
والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، میرے بندے وہ ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں، ان کے سامنے آیتیں پڑھی جائیں تو وہ اندھوں کی طرح نہیں گرتے بلکہ تحقیق کرتے ہیں، یہ آیت ہے بھی نہیں ہے بھی یا نہیں، اس کا مطلب یہی ہے جو اس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے وہ وہی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ہوں یا کوئی اور، جب آپ کے سامنے کسی آیت کی تلاوت کر کے آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ اس کی تصدیق فرمایا کریں، پھر آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ اگر میں غلط کہوں گا اب فوراً آپ کے دل میں آئے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو آپ کے دل میں کوئی اور تصور پیدا ہوگا۔ تو آج اس محراب و منبر، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہاں سے بھی کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حقیقت وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمائی، حقیقت وہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے بھائیوں، ضروری نہیں کہ ہر بات بولی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اے امت اسلام، اے امت محمد الرسول اللہ، اس وقت دنیا میں فقط آپ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، وگرنہ جتنی امتیں پہلی تھی یا جنہوں نے پہلے انبیاء پہ ایمان لائے وہ سب ان باتوں کے انکاری ہیں، صرف آپ ہیں جو اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو نبی مکرم نے ان دونوں باتوں کو بیان کر کے کہا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے وگرنہ خاموش ہو جائے۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے بات ضرور کرنی ہے، چاہے وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس لیے نبی کریم کا حکم ہے۔ اور بات کیسی کہی، آپ یہ بھی فرما دیتے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، لیکن آپ نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے یا خاموش ہو جائے۔ اور اس لیے ہر مجلس میں یاوہ گوئی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کرتا ہے وہ بھی لغو اور جھوٹ بول رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت میں گھر کی بشارت دی جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو میرے بھائیو، میں اور آپ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَكَانَ يَنْهَا عَنْ قِيلَ وَقَالَ، میں تمہیں ان باتوں سے منع کرتا ہوں تو ہر وقت قیل و قال نہ کیا کرو۔ قیل و قال کیا ہے؟ فضول بحث جس کا کوئی مقصد نہیں۔ اور ہماری عموماً مجلسیں، وہ خوشی کی ہیں یا غمی کی، وہ کسی بھی قسم کی ہیں، وہ قیل و قال کی ہوتی ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا ینہا عن قیل وقال، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنا چھوڑ دو۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک معاشرے کے اندر خباثت اور ہے، وہ ہے بڑوں کا احترام نہ کرنا اور چھوٹوں سے پیار نہ کرنا۔ ہر بڑا چھوٹے کو ڈانٹنا، چھوٹے کو رگیدنا اپنا حق سمجھتا ہے اور چھوٹا بڑے کا احترام نہیں جانتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص آیا، وہ نبی کریم سے ملنا چاہتا تھا۔ آپ جب بھی مجلس میں، مسجد میں یا کہیں بھی تشریف فرما ہوتے، صحابہ کی چاہت ہوتی کہ ہم ارد گرد جمع ہو جائیں، آپ کی زبان مطہرہ سے کوئی بات نکلے تو ہم فوراً اسے جو ہے یاد کر لیں۔ ایک بوڑھا آیا اور اس کی چاہت تھی کہ میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ سے کچھ بات پوچھوں، سوال کروں، تو لوگوں نے رستہ دینے میں دیر کر دی، یعنی پرواہ ہی نہ کی کہ بابا جی کو رستہ دے دیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً
بیٹوں کو یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی انسان کے سفید بال آ جاتے ہیں نا، اللہ بھی اس شخص کی حیا کرتا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں حیا کرنی چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا، وہ ہمارا امتی نہیں ہے، ہماری امت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار، چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، کتنی کوتاہی ہے ہمارے معاشرتی طور پہ ہمارے اندر۔ یہ اخلاق رذیلہ جو ہیں جب معاشروں کا حصہ بن جائیں تو پھر انسانوں کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کے اندر سختی آ جاتی ہے، دلوں میں بغض اور عناد بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے اور بڑے چھوٹوں سے پیار نہیں کریں گے، پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا، نہ کسی چھوٹے کو بڑے کی پرواہ ہوگی، نہ بڑے کو کسی چھوٹے کی پہ رحم ہوگا۔ اس سے مراد دوسرا بھی اس کا معنی لیا جا سکتا ہے، بڑے سے مراد جسے اللہ نے طاقت، منصب، عظمت دی ہے، عزت اور شرف دیا ہے، اس کے شرف کو ماننا چاہیے۔ اسی طرح جو کمزور طبقے ہیں انہیں کمزور سمجھ کے رگیدنا نہیں چاہیے، بلکہ ان پہ رحم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ نبی کریم کے چچا زاد بھائی تھے، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ وہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ نے دعا مانگی تھی، اے اللہ انہیں قرآن کا فہم عطا فرما۔ اس امت کے اندر قرآن کا فہم نبی مکرم کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ انہیں عطا کیا تھا۔ آج بھی جو مفسر قرآن کی تفسیر لکھتا ہے تو سیدنا عبداللہ بن عباس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، لوگو اللہ نے تمہارے اندر برکت تمہارے بڑوں کی عزت کی وجہ سے رکھی ہے۔ ہم کتنی بڑوں کی عزت کرتے ہیں، حتیٰ کہ میرے عزیز بھائیوں کہ ماں باپ جو ہر اولاد کے لیے بڑے ہوتے ہیں، آج اولادوں کے دل میں ماں باپ کی کوئی قدر قیمت نہیں رہ گئی۔ حتیٰ کہ کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کو رول کے کسی دوسرے کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اور یقین جانیے ایسی بیٹی اللہ ہر بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھے، اللہ ہر بیٹی کو ایسی خباثت سے بچا کے رکھے، وہ ساری زندگی اپنی عصمت کو قائم نہیں رکھ سکتی۔ جس کے ساتھ وہ بھاگتی ہے وہ ماں باپ جیسی عزت کبھی نہیں دے سکتا، بلکہ وہ چند دنوں کے بعد وہ ان کے درمیان ایسی نفرت کا بیج بویا جاتا ہے، یا ایسی نفرت پڑتی ہے جس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ جس پودے کو ہم ایسی زمین پہ لگایا جو ہے ہی اچھا نہیں، تو اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے، اس میں اچھا پھل کیسے لگ سکتا ہے؟ آپ ایک پھلدار درخت کا بیج کسی ایسی زمین میں بو دیں جس کے اندر اچھی استعداد نہیں ہے تو وہاں وہ پھل نہیں دیتا، تو ایسی بیٹی کیسے اسے خیر مل سکتی ہے؟ جس ماں باپ کا احترام کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا، وہ ان کو رگید کے ایک دوسرے کے ساتھ عدالت میں جا کے نکاح کر کے اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال کر دیتی ہے، تو میرے بھائیو کیسے اس معاشرے میں سکون اور امن ملے گا؟ اور ہماری عدالتیں، ہماری حکومتیں ان کو اس بات پہ انہیں تحفظ دیتی ہیں کہ ٹھیک کیا تو نے اپنے باپ کو ذلیل کیا، تو نے اپنی ماں کو رسوا کیا، تو نے اچھا کیا، ہم تمہیں تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ کس طرح اس معاشرے میں سکون آئے گا جس میں ہر بات اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں جائے گی؟ اسی طرح میرے بھائیوں، بدگمانی، آج ہم سب اس کا شکار ہیں الا ماشاء اللہ۔ جبکہ اللہ رب، بدگمانی کیا ہے کہ انسان خود ہی اپنے دل میں تصور بنا لے کہ آپ میرے متعلق یہ سوچتے ہیں، یا چند لوگوں کو بات کرتے ہوئے اپنے دل میں خود ہی تصور بنا لے یہ میرے متعلق بات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے اہل ایمان
بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں ایسی ہیں جو انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتی ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. لوگوں بدگمانی سے بچو، یہ سب سے جھوٹی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے بتایا فلاں شخص آپ کے متعلق یہ کہتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. کہا اگر مجھے پتہ چل بھی جائے کہ فلاں بندے نے میرے متعلق یہ بات کہی ہے تو میں اس کا اچھا محل تلاش کروں گا، شاید اس کا ذہن یہ نہ ہو، شاید ایسے نہ ہو. تو جب انسان کسی کے کہنے کے باوجود انسان اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بدگمانی کرنے والا شخص شرمندہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے. نبی پھر فرمایا ولا تجسسوا، بحیثیت انسان ہم سب خطا کار ہیں، کوئی انسان خطاؤں سے پاک نہیں ہے. ہر انسان کی خطائیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی انسان کوئی بھی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں بڑا صاف ہوں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. سب خطا کار ہیں. اس لیے اللہ نے حکماً کہا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. جاسوسی کرنا اتنا برا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب اپنے گھر سے نکلے، یہ کوفہ کی بات ہے، تو ایک آدمی آگے بڑھ کے کہنے لگا یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، یہ آپ کا پڑوسی جو ہے نا، یہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں. آپ نے فرمایا تم اس کے ساتھ تھے؟ کہا نہیں، میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا. آپ نے فرمایا کس نے حق دیا تھا تمہیں دیکھو؟ نبی کریم نے فرمایا جو کسی کے گھر میں اس کی جو سوراخ ہے اس میں دیکھتا ہے، اگر گھر والا ایک سوا لے کے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیتا ہے تو اس پہ کوئی جرم نہیں ہے. تو ہم تو ہر وقت اسی ٹو میں رہتے ہیں کہ کسی کا عیب تلاش کرو. کیوں میرے بھائیوں؟ وہ بہادر شاہ سفر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اگر اسی بات کو ہم اپنے پلے باندھ لیں. کہتے ہیں نہ تھی جب گناہوں پہ اپنے نظر، رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر، نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا. جب تک انسان اپنی کرتوتوں کو نہیں دیکھتا سب برے ہیں، اور جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو سب اپنے آپ سے اچھے لگتے ہیں. اس لیے ہمیں دوسروں کو نہیں اپنی خطاؤں کو دیکھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. جب انسان ایسا کرے گا تو اس کے لیے اصلاح کا موقع ہے. جب وہ لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتا رہے گا پھر وہ اپنی اصلاح کبھی نہیں کر پائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. کون سی بات ہے ہم اپنے نبی کی مان رہے ہیں؟ یہ وہ کلمات ہیں جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمائے. وہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو دیا تھا، جس کے متعلق دنیا کی پارلیمانی لیڈر کہتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ کے سارے دماغ وہ کچھ نہیں بتا سکے جو محمد الرسول اللہ نے اکیلے یہ سب کچھ دنیا کو دیا. اتنا بہترین قانون کوئی نہیں دنیا میں دے سکا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس کی ایک شق یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. لوگوں بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. ولا تحسسوا، سونگتے نہ پھرو. ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو. ولا تحاسدوا، یہ جو ایک دوسرے پہ فضیلتیں ہیں نا، کسی کو لباس اچھا، کسی کا چہرہ اچھا، کسی کے پاس مال اچھا، کہا یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے جس کو عطا کیا ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلتیں دی ہیں تم تمنا نہ کرو. اللہ نے اگر تمہیں اس سے محروم رکھا ہے تو ممکن ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا
حسد نہ کرو، ولا تدابرو، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی بری تدبیریں نہ کرو، ولا تباغضوا، ہر وقت ایک دوسرے کے متعلق غصے میں نہ رہو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، ایک کلمہ پڑھنے والوں، ایک رب کو اپنا الہ ماننے والوں، ایک رسول کا امتی کہنے والوں، ایک قرآن کے حامل لوگوں، اپنے آپ کو امت محمد الرسول اللہ تصور کرنے والوں، ہمارے نبی کا حکم ہے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ بھائی بھائی کے ساتھ ایسی بات نہیں کرتا، بھائی بھائی کے متعلق بری سوچ نہیں رکھتا، بھائی بھائی کے متعلق خیر کے جذبات رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے بھی جہاں یہ حکم دیا کہ بدگمانی سے بچو، وہاں یہ بھی کہا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ ایک خطا میرے اندر ہے، آپ اسے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ میری بے عزتی ہو۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس میں ہے تو ہم بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اسی کا نام تو غیبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے، من ستر مؤمنا، جو کسی مومن مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کا عیب پتہ چل گیا، اس کی تصدیق بھی ہو گئی، وہ اس پہ پردہ ڈالتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اور جو شخص مومن کے عیبوں کو اچھالتا ہے، اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھو قیامت چاہے وہ اپنے گھر کی کوٹھڑی میں بھی بیٹھ جائے، اللہ اسے بھی ذلیل و رسوا کر کے رہے گا۔ یہ ہماری مرضی ہے، ہم جیسے مرضی کر لیں۔ ایک رستہ امن کا ہے، ایک رستہ خیر کا ہے، عزت و شرف کا ہے، اور دوسرا ذلت کا رستہ ہے۔ اختیار ہمارے پاس ہے، ہم نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے۔ اور غیبت کتنا بڑا جرم ہے، اللہ نے فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے اس کا بھائی فوت ہو جائے، وہ اس کی لاش کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے؟ اگر یہ نہیں پسند کرتے تو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت بھی مت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے، جب کچھ اعراب کے لوگوں نے، گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے مسلمان ہوئے تو کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، تو اللہ نے اسی وقت آیتیں اتاری ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی اسلام لائے ہو۔ ایمان تو تب ہے جب تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے گا۔ نبی کریم نے انہیں کہا اے اسلام لانے والے زبانی لوگوں، ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا۔ پھر آپ نے فرمایا مسلمانوں کو تکلیف مت دینا، ایمان یہ ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف مت دینا، ان کو آر مت دلانا۔ آج ہم برادریوں پہ آر دلاتے ہیں، کسی کی غربت پہ اسے آر دلاتے ہیں، کسی کے معاملے کو دیکھ کے اسے آر دلاتے ہیں، تو تے انج دیں، تم تو ایسے ہو، تم تو فلاں خاندان سے ہو، یا تم تو ایسے تھے۔ ممکن ہے اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو پھر آپ نے فرمایا ان کے عیب تلاش نہ کرو، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے اللہ اس کے عیب کو ڈھونڈتا ہے۔
اللہ تعالیٰ جس کے عیبوں کو ڈھونڈنا شروع کر دے اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، آخری بات یہ اپنے پلے باندھ لیں، ہم اس کائنات کے اندر اللہ کی ذات نے اس زمین میں سب سے زیادہ عزت و شرف جس جگہ کو بخشا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ ہم سب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی شخص بیت اللہ کی طرف تھوکنا گناہ ہے، منع ہے۔ ہم ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے بھی بیت اللہ کی طرف تھوک نہیں سکتے۔ ہم ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے بھی بیت اللہ کی طرف پیشاب نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہ عزت و شرف بخشا ہے۔ جب کوئی بھی مسلمان حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے یا ویسے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، جب وہ اللہ کے گھر میں داخل ہو کے اس کی نظر پڑتی ہے بیت اللہ پر، سب سے پہلے کلمات اس کی زبان پہ یہ ہوتے ہیں: اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا و تکریما۔ اے اللہ، اس گھر کے عزت و شرف، اس کی عزت و عظمت میں اور اضافہ فرما۔ اس بیت اللہ کو نبی کریم طواف افاضہ کر رہے ہیں، کرتے کرتے اچانک رک جاتے ہیں۔ آپ نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ نے کعبہ کو مخاطب ہو کے فرمایا: اے کعبۃ اللہ، اللہ نے تیری بڑی عزت بنائی ہے، لیکن ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی عزت اللہ کی نظروں میں تجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم بحیثیت مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ستر عورت اخی المسلم ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ ومن کشف عورت اخیہ المسلم کشف اللہ عورتہ حتی یفضح بہا فی بیتہ۔ جس نے مسلمان کے پردہ پوشی کی، اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جس نے اپنے بھائی کی پردے کو چاک کیا، اللہ اس کے پردے کو نکالے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھ جائے تو اللہ رب العزت اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت ایسے برے اخلاق سے، برے اطوار سے، برے اعمال سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمیں اپنی زندگی میں یہ دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے کہ آپ 3 باتوں میں اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق، اے اللہ برے اخلاق سے تیری پناہ میں آتا ہوں، والاعمال، برے اعمال سے تیری پناہ میں آتا ہوں، والاہواء، اور بری خواہشات سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو برے اخلاق سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے اخلاق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔